عوام کے ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ وعدے تو بہت بڑے کر دیے تھے حکومت میں آنے سے پہلے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ ان کا پتہ نہیں کون سے ایکسپرٹس کا ٹیم تھا جو 100 دن کے اندر ہی اندر پاکستان کے سارے مسائل حل کرنے تھے، مگر 100 دن تو کیا، 3 سال کے اندر پاکستان کو ہر فورم پہ، ہر ایشو پہ اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہم ناکامی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو بھی آپ ایشو اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم شروع کرتے ہیں معیشت سے، تو معیشت پہ انہوں نے یہ جو PTIMF کا ڈیل لے کر آئے ہیں، اس PTIMF ڈیل کا ہم نے پہلے دن سے مخالفت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جگہ جگہ جا کے جیسے ہی یہ پاس ہوا تھا، ہم نے اس وقت پہ اختلافات کیا تھا اور پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا کہ یہ ڈیل پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس PTIMF ڈیل کی وجہ سے PTIMF ڈیل کے نتیجے میں پاکستان کے غریب عوام کو تکلیف پہنچے گا، اور اگر ریلیف ہے تو ریلیف صرف اور صرف امیروں کے لیے ہے۔ اور PTIMF کی اس ڈیل کی وجہ سے پاکستان نے اپنے معاشی خود مختاری کھو دیا ہے، اور جو اب سب سے سنگین حملہ ہمارا معاشی خود مختاری پہ ہونے جا رہا ہے، وہ یہ PTIMF ڈیل کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک پہ آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، جہاں پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کا پارلیمان کا جواب دہ نہیں ہوگا، پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کا عدالت کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ اگر جواب دہ ہوگا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دہ ہوگا۔ اگر پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کے عوام کو جواب دہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے معاشی پالیسیز پاکستان کے عوام کے فائدہ میں نہیں، IMF کے فائدہ میں ہوتے رہیں گے۔ ہم اس قسم کا پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ہر فورم پہ اور ہر موقع پہ اس آرڈیننس کو اسٹیٹ بینک پہ اس کا خود مختاری ختم کرنے کا جو آرڈیننس ہے، پارلیمان اور جوڈیشری سے جواب دے ان سے نہیں ہوں گے، اس آرڈیننس کا مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہم اس PTIMF ڈیل کو اس کا بھی مخالفت کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی آج جو معاشی ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے، نہ صرف رکی ہوئی ہے مگر نیگیٹو میں ہے، اور ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان جیسا جنگ زدہ ممالک، بنگلہ دیش جیسا ملک سے بھی پیچھے ہے۔ اگر ہم آگے ہیں تو ہم اپنا مہنگائی کی شرح میں آگے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے زیادہ پوٹینشل ہے، ہم معاشی طور پہ افغانستان کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان جیسا ملک بھی اپنا مہنگائی پہ قابو نہیں کر پاتے جیسے افغانستان نے قابو کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہمارا معیشت، چاہے وہ ایوب کا دور ہو، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں صاحب کا دور ہو، یا پرویز مشرف کا دور ہو، ہم نے کبھی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ Today every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees. ہر پاکستانی پہ یہ قرض ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی PTIMF کی وجہ سے۔ یہ ان کی معیشت پہ کارکردگی آپ کے سامنے، ان کا فارن پالیسی پہ پروگریس کیا ہے۔ وہ امریکہ کا ایک کلائمیٹ چینج کا کانفرنس پہ ان کو دعوت نہیں دیا جاتا۔ وہ ہمارا ہر نیبر سے اپنے تعلقات میں خرابیاں پیدا کیے ہیں۔ ہمارا جو CPEC کا منصوبہ ہے اور تھا، جو عوام کے لیے معاشی انقلاب لے کر آنا تھا، اس کو بھی بیک برنر پہ ڈالا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کشمیر پہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ اتنا متنازع اور کنفیوزڈ وزیر اعظم رہا ہے کہ جب بھارت
کشمیر میں تاریخی حملہ کرتا ہے، جب بھارت کشمیر پہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اب 3 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی ایک پاکستانی کو نہیں پتا کہ اس منافق وزیر اعظم کا پالیسی کیا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کے وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے، آرڈیننس کے تھرو کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کرتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اس کو وکیل بنتا ہوں۔ تبھی وہ اپنا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے اور کامرس منسٹر بھی ہے، تو ویری ریسنٹلی وہ وزیر اعظم کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کو بحال کرنا چاہیے، وہ ECC کے تھرو یہ پالیسی آگے کیبنٹ کو بھیجتے ہیں، تو وزیر اعظم کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت سے ہمارا ٹریڈ بحال کرے، مگر کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کس قسم کا کنفیوژن ہے؟ یہ کس قسم کا فورن پالیسی ہے جہاں آپ کو ایک ہاتھ کو نہیں پتا کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ وہ اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اس نے 3 سال میں ہر دفعہ غلطی کیا ہے، جب لڑنا تھا تب بھی غلطی کیا، اب بھی اس صورتحال میں، اس کنفیوژن میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا اکنامک تعلقات کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کا اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ خود یہ فیصلہ لے۔ یہ فیصلے پاکستان کا پارلیمان کا فیصلے ہیں، لیکن چاہے وہ کشمیر کا سب سے بڑا حملہ کے بعد ہو یا آج ہو، آج تک عمران خان صاحب نے کسی ایک دوسرا جماعت سے بات نہیں کی، پارلیمان کو استعمال ہی نہیں کرنے کی کوشش کیا کہ ہم اس فورم پہ جس نے پاکستان کے سارے فیصلے کرنے ہیں، ہم پاکستان کے پارلیمان کے تھرو یہ فیصلہ کریں کہ بھارت کے ساتھ ہم کیسے اپنے فورن پالیسی کا جدوجہد لڑیں گے۔ آپ خود یہاں خیرپور میں بیٹھ کے اس حکومت کا کنفیوژن کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ مختلف علاقوں کے لیے مختلف پالیسیز ہوتا ہے۔ بھارت سے جنگ لڑنا ہے تو خیرپور کے ڈیٹ فارمرز نے یہ جنگ لڑنا ہے، اور نقصان ہو تو خیرپور کے ڈیٹس کے ہو، مگر کئی اور اس قسم کے سخت فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان کے لیے ایک پالیسی ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، وزیر اعظم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ اس وزیر اعظم کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارا معیشت چلائے، ہمارا فورن پالیسی چلائے، ہمارا ملک چلائے، لیکن اس کی یہ خود خوش قسمتی ہے کہ جب وہ اتنا کمزور وکٹ پہ آ چکا تھا، جب وہ نیشنل اسمبلی میں ایکسپوز ہو چکا تھا، اس کا میجورٹی ایکسپوز ہو چکا تھا کہ میجورٹی ہے ہی نہیں، ہل گیا تھا پورا کا پورا حکومت، ان کا الٹی گنتی شروع ہو چکا تھا۔ آپ اسی دن فیصلہ کرتے کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس آ رہا ہے، تو عمران خان گیا، کٹ پتلی نظام گیا، بزدار گیا، پورا کا پورا سیٹ اپ واز گوئنگ پیکنگ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہ اب سینٹ الیکشن سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنے دن گزر چکے ہیں، صرف پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا اپوزیشن کر رہی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی PTI کٹ پتلی سرکار کا مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ وفاق میں ہو۔ باقی جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں وہ تو اپوزیشن سے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو ہو رہا ہے، اور یہ اپوزیشن کا ناکامی ہے کہ ہم اب تک قوم کے سامنے
عمران خان کا یہ کوشش ہمارا اسٹیٹ بینک کا خود مختاری چھینا، اس کو ہم نے ایکسپوز کر سکے. عمران خان کا منافقت جہاں تک کشمیر کی پالیسی ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو سکا. وہ اس لیے کہ ہمیں سب اپنا آپس کے چھوٹے موٹے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے حکومت کو فوکس میں رکھنا چاہیے اور حکومت کا مخالفت کرنا چاہیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے کوشش تھا اور میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا کہ ہم پورا اپوزیشن کا فوکس اس نالائق نااہل کٹ پتلی حکومت پہ دے. اس حکومت کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے. اس حکومت کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی آج مشکل میں ہے، اور اگر ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. جی شاہد صاحب مور ٹی وی سے. فرمائیے کہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اب مریم نواز کے جو ہنگامہ خیز بیانات ہیں اس سے ہٹ کر حمزہ شہباز سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، شہباز شریف سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھو، ایک تو میں ایبسلیوٹلی کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا جو قیادت ہے اور کون ہوگا کیا ہے وہ پورا ان کا فیصلہ ہے، اور جو بھی وہ نامزد کریں گے ہم ان سے بات کریں گے، چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ میاں صاحب خود ہو. وہ ان کا اپنا جماعت کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں پڑنا چاہتے ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے. کافی دیر سے وہ جیل میں رہے ہیں. ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا. رکھیں گے بھی صحیح، لیکن ایسے کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی سچ نہیں. خان محمد صاحب کے ٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آپ کی بلال صاحب. چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا آپ کو جیل کے دروازے پہ بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ جب آتے تھے تو لے کے وہاں سے آ کر ہمیں چھوٹے فوٹو بھی آپ کے تھے. میں یہاں پریزیڈنٹ پریس کلب کا الیکٹ ہوا ہوں. آپ کو بھی مبارک بھی. مہربانی آپ کی. تو میں پریس کلب کی طرف سے آج آپ کی آمد پہ بہت ہی خوش ہوا ہوں اور صاحب ہی خوش ہے. میں آپ کو بہت پہلی شکریہ. مرتبہ تھینک یو. ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جو قلعہ تھا خیر پور، اس میں آپ جیسے نوجوان جو ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اسی گھر پہ آپ کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نیک شروع ہوگی. اور میں آج اس سے توسط سے کہ کیونکہ ناصر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پریس کلب کے لیے بہت ہی عرصے سے کوئی گرانٹ ہمیں نہیں ملی تھی، تو وہ ہمارے ناصر شاہ صاحب نے آج ہمیں 50 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے خیر پور پریس کلب کی خوشخبری دی ہے. یہ اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خیر پور ڈسٹرکٹ ہے سر، خیر پور ڈسٹرکٹ پورے سندھ کا بڑا ڈسٹرکٹ ہے. اس میں ریگستان بھی ہے، پہاڑی بھی ہے، اور یہاں پہاڑی بیلٹ میں جو ہے اربوں روپے کا جو پتھر ہے اور قیمتی پتھر جو ہے وہ کوئی اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر بیجا لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ کروڑوں کی جو ہے اپنا پتھر نکال کے لے کے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ سندھ کو کوئی بھی 1 روپیہ بھی جو ہے اس کی مد میں نہیں آ رہا ہے. تو میری یہ خواہش یہ تھی اور عرض یہ تھا کہ وہاں غیر قانونی طرح سے جو کچھ خیر پور کی آمدنی جو ضائع ہو رہی ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. دوسری گزارش یہ تھی جو آپ نے ڈیٹ کی بات کی، تو کھجی کا فصل اس دفعہ جو کرونا کی وجہ سے ہمیں بہت ہی اچھا ریٹ ملا، کیونکہ باہر سے کرونا کی وجہ سے کھجی نہیں آئی. مگر اس نالائق گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کھجی جو ہے ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہے جس سے ہم بین الاقوامی اپنی کرنسی لے کے آتے ہیں، مگر ان لوگوں نے پھر کھجی باہر سے منگانا شروع کر دی ہے. تو ہمارا یہ فصل جو ہے غریبوں کا فصل جو ہے اس کے ریٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس میں مہربانی کر کے اس طرف توجہ ضرور. ایک تو بہت مبارک ہو، آپ اپنا پریس کلب کے الیکشن جیت چکے ہیں، اور ناصر شاہ صاحب کا ذمہ داری ہے کہ ہر پریس کلب کو اون کرے اور مل کے کام کرے. کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی مل کے کام کرے گا. مجھے بھی اس بات کی بہت خوشی
محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے. ویسے ہم خیرپور آتے رہتے ہیں لیکن یہاں آنا اور آپ سے ملنا کبھی بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے. آپ کا دو جو سوال تھے, ایک جہاں تک آپ کا لوکل سٹون کا آپ ذکر کر رہے تھے, مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے کہ کون سا سٹون یا کیا آپ کی یہ ویلیبل کموڈیٹی ہے. میں ضرور سندھ حکومت کو کہوں گا کہ اس کو ریویو کرے. ہم تو چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سندھ حکومت نے تھرکول میں ایک پبلک پرائیویٹ کا کانسیپٹ دیا, جس سے سندھ کے عوام 51% اسٹیک ہولڈر ہے, اور پھر مختلف پرائیویٹ کمپنیز کا بھی اسٹیک ہے, اور وہ مل کے سندھ کا کوئلہ بھی پہلی دفعہ استعمال بھی کر رہے ہیں, بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں, اور وہاں کے عوام کو لوکل فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورے سندھ میں جو بھی ایسے ہمارا ریسورسز ہے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا حصہ بھی ہو, لوکل لوگ بھی مل کے ان کو ان ریسورسز کو استعمال کرے, لوکلز کی معیشت کو چلانے کے لیے, لوکلز کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور آپ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ ہے وہ بہت اچھا طریقے سے چل رہا ہے اور چل رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نیب کا اس وقت حکومت کے ساتھ کا جوڑ ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا بزنس کمیونٹی ہو, وہ اس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے ہیں جیسے وہ ماضی میں کر رہے تھے. لیکن ہم پھر بھی اس پہ زور دیں گے, پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پالیسی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ 1993 مینیفیسٹو میں جو شہید بی بی لے کر آئی تھی, اس سے بہت سے کامیابیاں ہوئے ہیں, اور اس میں ہم لوگ کو اسٹیک ہولڈرز کو نیچرل ریسورسز میں اسٹیک ہولڈر بنا کے ان کا بھی معاشی فائدہ ہو جب یہ ریسورسز مارکیٹ پہ جائے, اور اس پہ ہم انشاءاللہ مزید کام کریں گے. آپ کا لوکل فصل کے لیے یہ آپ ڈیٹس کھچی کا ذکر کر رہے ہو, ڈیٹس کا ذکر کر رہے ہو, یہ بھی اس پہ ہم مزاحمت کرتے ہیں کہ حکومت جو بھی فصل ہو, یہاں آپ نے اسپیسیفکلی ڈیٹس کی بات کیا ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ٹماٹر بھی ہو یا پیاز بھی ہو, اپنا لوکل کسان کو, لوکل فارمر کو فائدہ پہنچانے کے بجائے جب بھی آپ کا بمپر کراپ بھی ہو, حکومت کا ایسے معاشی پالیسی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ باہر سے بھی منگواتے ہیں اور باہر کو امپورٹڈ مال کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور آپ کا کسان کو نقصان پہنچاتا ہے, ایگریکلچر سیکٹر کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس حکومت کا مینیفیسٹو میں, منشور میں یہ وعدہ تھا, دعویٰ تھا کہ وہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پاکستان کے کسان کا مثال حل کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ موقف یہی رہا ہے کہ پاکستان کا تو جو معیشت ہے وہ زرعی معیشت ہے, اور اگر آپ زرعی معیشت کو تگڑا کریں گے, اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. مگر اس حکومت نے ایگریکلچر ایمرجنسی لگانے سے اور مدد کرنے کے بجائے انہوں نے پورا پاکستان کی ایگریکلچر معیشت کو ایمرجنسی میں ڈال دیا ہے, اور ہر سطح پہ اسی طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ڈٹ کے مقابلے کر رہی ہے. جی نوید کھوڑو صاحب AR السلام علیکم. پیپلز پارٹی کی سیاست تو بیانات ہوتی ہے, PTI کو کیا پیپلز پارٹی نے استعمال کر دیا ہے, اور اوپر کا معاملہ طے ہو گئے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں سینیٹ کے, اور کیا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی, اور کیا عمران خان یہ مدد پوری کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ کوشش رہا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کا مخالفت کرے, مگر ہمارا اپوزیشن میں جو جماعتیں ہم سے شاید تعداد میں زیادہ تھے یا کم, ان سب کے ساتھ مل کے اپوزیشن کرے. آپ کو یاد ہوگا ایسے وقت تھا جب شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہی زیادہ ایکٹیو تھا اور مختلف جماعتیں ڈومنٹ تھے, مگر میں نے خود بہت کوشش کیا, ہر صبح میں خود گیا اور محنت کر کے سپٹمبر 20 پہ ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی. اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں مل کے کام کرے, کہ اگر اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت کا مخالفت نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ
इमरान खान को होगा, और हमारा कोशिश यही था कि ये कठपुतली हुकूमत अपना टर्म मुकम्मल नहीं करे, और अगर अपोजिशन मिलके इनका मुकाबला करते हैं तो इमरान खान अपना टर्म पूरा नहीं करता। मैं समझता हूँ यूसुफ रज़ा का नेशनल असम्बली सीट का जीतने के बाद द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, दिस गवर्नमेंट हैड टू गो। और मैं आज भी समझता हूँ कि आपस में लड़ने के बजाय अगर हम हुकूमत को निशाना बनाएं तो हम इस गोल में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि कुछ जमातों का ये प्रोपेगेंडा है, ये कोशिश है, ये गलत कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसे पेश करने की कोशिश करे कि हमने कुछ डील की हो। लेकिन आप जानते हो, इसलिए, और आप जानते हो, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी भी जानते हो और आप भी आज भी जानते हो कि हम इस किस्म की सियासत नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि हमें इस किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। अगर मेरे जमात में मेरे कारकुन कुछ सालों से उनके कोई सवालात है जिसका लेकिन हम उन सवालात जो पीडीएम के जमातों के बारे में हैं हम उन पर ज़ोर नहीं देते, इसलिए उससे इख्तलाफ में इजाफ़ा होता। we choose to focus on what we agree on, and we should choose also to agree to disagree where we disagree. That is the beauty of democracy. लेकिन ये इस किस्म का गलत बयानबाजी किसी की जमात के लिए वो अपोजिशन की फ़ायदा में नहीं है। तो यही वजह है कि मैं भी गुरेज़ कर रहा हूँ, वरना जवाब देने को तो आप जानते हो कि हम अच्छे तरीके से हर बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं अब तक मैं जवाब नहीं दे रहा। यासिर फारूकी साहब जी, मुल्क के मौजूदा जो सूरत हाल माशी खास तौर पर इस जगह पे आ गई है कि अब खबरें ये गर्दिश करेंगे कौमी हुकूमत बनने जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी कौमी हुकूमत से इत्तफाक करेगी या आपका वही मुतालबा है कि नए इलेक्शन नई हुकूमत, और अगर आपको बराह रास्त कोई ओहदा ऑफर किया जाता है तो आप कौमी हुकूमत में लेंगे? जहाँ तक पहले दिन से हमारा यही कोशिश रहा है, हम चाहते हैं कि नया इलेक्शंस हो, साफ व शफाफ इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। 2018 की तरह जिस तरीके से इलेक्शंस करवाए गए हैं या माजी में मुख्तलिफ मौके पे जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ही धांधली हुआ है वो ना हो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। यही कल भी हमारा पॉलिसी था, आज भी हमारा पॉलिसी है। मैंने ना अपने पार्टी के मीटिंग्स में ना मीडिया में कभी किसी नेशनल गवर्नमेंट, किसी कौमी गवर्नमेंट, किसी डायलॉग का, किसी का टर्म का मुकम्मल होना का इशारा दिया, और ना मैं आज दूंगा। अब दूसरी जमात अगर आप उनको देखें, उन्होंने शायद इस किस्म की बातें की होगी। अली जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? खैरपुर के हवाले से मैं सवाल करूँगा कि सियासी हवाले से बहुत बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन गुज़श्ता टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने कोई भी यहाँ पे वजारत नहीं की, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खैरपुर को बहुत मौके दिए हैं, हर दौर पे दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी देंगे। जी सनाउल्लाह साहब, तो आखिरी सवाल है। मेहरबानी, बहैसियत जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खैरपुर, मैं आपको अपने सदर की तरह यहाँ गिलानी हाउस खैरपुर में आप पहली मरतबा आए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ साथ जो है मेरा ये सवाल है, ये जो पीडीएम ने शामिल 8 जमायतों ने आपका जो नुमाइंदा है जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ऐसी सूरत हाल में ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है सेनेट में अपोजिशन का रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर पीडीएम में एक जमायत है नून लीग, उसका आपके ऊपर शदीद दबाव है इस्तीफ़ा के हवाले से। तो 5 अप्रैल को जो आपकी पार्टी का सीईसी का जो इजलास होने जा रहा है, तो क्या उस पर ये अपना मुद्दा उसमें इजलास में शामिल रखेंगे या नहीं रखेंगे? कल आपने डेकोमात पे भी ये अपना तकीद की थी कि मौलाना फजल रहमान को हम मनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो
तो वो बातें जो है ना वो मनाने की किस हद तक पहुँची? तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को मनाने की ज़रूरत होना चाहिए। हमने ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद हुकूमत का मुखालफत के लिए बनाया था, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ बनाया था, इदारों को अपना अपना किरदार अदा करने के लिए बनाया था, और हम सब बराबरी के साथ इक्वल्स के तौर पे मिल के काम करने के लिए बनाया था। मैं समझता हूँ कि मौलाना मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही मौलाना फजल रहमान साहब सेहतयाब हो जाएगा ताकि हमारा मुलाकात के मौका हो, और उसमें वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम ज़िम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। और मैं जानता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत सीनियर सियासतदान है, बहुत उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो छोटी मोटी जो आप जमातों के इख्तिलाफ राय हो सकते हैं उसकी वजह से अपना इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, वहाँ भी आज भी मेरा वही तजवीज़ है कि ज़रा सा एक हौसले के साथ और कूल टेम्परामेंट के साथ वो अपना सियासत करे। मुझे मेरे कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ऐसे लग रहा है कि शाहिद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान ख़ान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम खुश होते हैं जब नून लीग कोई बाई इलेक्शन जीतती है, तो नून लीग को भी खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पे खुश होना चाहिए, और हमें छोटे छोटे जेलसीज़ की वजह से इतना बड़ा मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और हर वक्त हर मौके पे आर या पार के सियासत नहीं चलता। आपको बड़ा संजीदगी के साथ और ठंडा दिल के साथ फ़ैसले लेने चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान में हमारा ग्रेटर कॉज़ है जमहूरियत की बहाली का, जो हमारा ग्रेटर कॉज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, जो हमारा ग्रेटर कॉज़ है कि अवाम जो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में फिस रहे हैं, हमने उनको बचाना है। ये सारी चीज़ें हमारा आपस के छोटे मोटे जेलसी से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब एज President PDM will play an impartial role, a serious role, a responsible role in creating unity amongst the opposition, if they indeed intend to challenge the PTI government in Punjab and in the centre. Thank you जी। Sorry. जी, कल हमारा सीसी के इजलास होना था इस्तीफ़े के मामले पर, मगर कल रात लेट मौके पे सेनेट का इजलास तलब किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमारा सीसी जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। मगर हमारा सीसी का इजलास ही वो अप्रोप्रिएट फोरम है जहां हम, चाहे वो इस्तीफ़ा का इशू हो या मुख्तलिफ इश्यूज़ हो या सियासी सूरत हाल हो, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे फ़ैसले लेंगे, और वही फोरम है जहाँ हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहदेदार का हक है कि वो अपना राय या मौके पार्टी के सामने रखें। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच।